بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، مسجد و مدارس دینیہ اور ہماری ذمہ داریاں، مساجد جتنی بھی تعمیر ہوتی ہیں یا مدارس چلتے ہیں، یہ تعاون کرنے والوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرتا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں، اور لوگوں کو ذہنوں میں یہ باتیں ڈالتا ہے کہ امداد کی جائے تاکہ دینی نظام زیادہ سے زیادہ اچھے انداز میں چل سکے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ کی مساجد کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو مساجد کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے یعنی اس کی رضا کی خاطر مسجد بنائی، دکھاوے کی خاطر نہیں، اس کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لیا، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن جنت میں اس کے لیے ایک خوبصورت گھر بنا دے گا۔ اسی طرح جو مدارس ہیں، ظاہر ہے اس میں غریب، یتیم وغیرہ طلباء بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر وہ غرباء مستحقین ہوتے ہیں جو آپ کی امداد کے منتظر ہوتے ہیں۔ دیکھیے، یتیم کے حوالے سے تو ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے کل قیامت والے دن میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا، یہ دو انگلیاں ایسے جوڑی، یعنی جس طرح میں بالکل میرے ساتھ ساتھ ہوگا، میں جہاں جاؤں گا وہ میرے ساتھ جائے گا۔ اس طرح جو غریب اور مستحق طلباء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری جتنی خیرات اور صدقات ہیں اس کے مستحق لوگ سب سے زیادہ وہ ہیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا۔ سب سے زیادہ مستحق وہ ہیں کہ جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس دینی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے راستے میں وہ کام کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یقیناً جو طلباء حفظ کرتے ہیں ہمارے مدارس میں، جو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، اس کے ترجمہ اور تفاسیر کو سیکھتے ہیں، عالم بنتے ہیں، وہ یقیناً وہ اللہ کے راستے کے مسافر ہوتے ہیں۔ ان کی امداد کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کے خوش کرنے کی والی بات ہے۔ اسی طریقے سے جو علم دین حاصل کرنے والے طلباء ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ معظم ہیں، محترم ہیں۔ تو جتنا دل ہو اور جتنا آپ کی خواہش کرے اور جتنا زیادہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسے دیکھتے ہوئے آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح صدقہ و خیرات کرتے رہیں، مدارس دینیہ کے ساتھ مدد اور امداد کرتے رہیں، مساجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالتے رہیں۔ انشاءاللہ کل قیامت والے دن جب کوئی ساتھ دینے والا ساتھی نہیں ہوگا تو مساجد اور مدارس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔